لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمدللہ وکفا علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی عبدہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری عزیز سامعات، درس قرآن مجید میں آپ سبھی کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات سے امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گی. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دے، آپ کو ایمان اور صحت کی اچھی حالت میں رکھے اور ایمان کی پیک پر اپنے پاس بلائے. آمین. درس قرآن مجید میں کون سی سورہ چل رہی ہے؟ سورہ النمل. لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے آیت نمبر کہاں تک مکمل کیا تھا؟ بالکل صحیح، آیت نمبر 73 تک کیا تھا. اب ہم لوگ آیت نمبر 74 آنورڈز بہت تیزی سے بڑھیں گے. اور ابھی تک کا کانٹیکسٹ یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل مختلف سوالات کی شکل میں دیے اور ان سے بار بار سوال کیا کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہے، اور سارے خدائی کام منشن کیے کہ یہ اور یہ اور یہ کون کرتا ہے، اور کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہے. جب سارے کام یہ اللہ تعالیٰ کے کرنے کے ہیں تو عبادت بھی خالص اللہ کی ہی ہونی چاہیے. اس طرح بہت ہی حکمت سے اور بہت ہی پرزور طریقے سے توحید کی دعوت دی گئی. تو آیت نمبر 74 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. اور یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. یعنی کہ انسان دکھاتا کچھ ہے اور سم ٹائمز سینے میں دلوں میں کچھ اور ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دلوں میں کیا ہے اور زبان پر کیا ہے. مشرکین مکہ کی بات کریں تو وہ زبان سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے اور بہت سارے الزامات لگا رہے تھے. کبھی شاعر، کبھی کاہن، کبھی وہ مجنون، اس طرح کی چیزیں کہہ رہے تھے. لیکن ان کے دل اور ان میں سے جو انٹلیکچوئلز تھے، جو وہاں کے بڑے ٹھاکر لوگ تھے، جو وہاں کے بڑے لوگ تھے، ان لوگ بالکل اچھی طرح پہچان گئے تھے. لیکن نہ ماننے کی وجہ سینے کے اندر چھپا ہوا تکبر تھا. یہود کا بھی یہی حال تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچان گئے تھے جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. لیکن باوجود انکار کرنے کی وجہ کیا رہی کہ وہ ان کے دل میں بھی یہ عصبیت تھی کہ بنو اسماعیل سے کیوں اور بنو اسرائیل سے کیوں نہیں، تو اس وجہ سے انکار کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ ان کے چیسٹ ریویل کرتے ہیں اور جو کچھ ہڈن رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. یہ ایک طرح کی بہت بڑی وارننگ ہے. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور نہیں ہے کوئی پوشیدہ چیز آسمان اور زمین میں مگر وہ ایک روشن کتاب میں موجود ہے. یہاں کتاب مبین سے مراد قرآن نہیں ہے. یہاں کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم قدیم یا وہ عمل کی کتاب ہے جس سے کچھ بھی نہیں چھوٹا ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چیز آسمان زمین میں یا کہیں بھی
کائنات میں ایسی نہیں ہے جو پوشیدہ ہو اور وہ کتاب مبین میں موجود نہ ہو. ہر ایک چیز کتاب مبین میں ہے، اور اس کتاب مبین کو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم قدیم سمجھے تو ہمارا اور آپ کا پختہ عقیدہ ہے اس بات پر کہ اللہ سے مخفی کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور اللہ کے علم میں ہر ایک چیز، زمین و آسمان کی ہر ایک چیز. اور غیب ورڈ تو ہم اپنے لیے بولتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ بھی جب غیب ورڈ مینشن کرتے ہیں قرآن میں تو وہ ہمارے اور آپ کے لیے ہوتا ہے. اللہ سے تو کچھ بھی غائب نہیں ہے. اللہ کے علم میں تو سب کچھ سامنے ہی ہے، نہ پاسٹ ہے، نہ پریزنٹ ہے، نہ فیوچر ہے. یہ ہم جو بچپن میں پڑھاتے ہیں وہ اس لیے کہ ہم ٹائم اینڈ اسپیس کمپلیکس میں رہتے ہیں اور ہم اسی طرح چیزوں کو سمجھا کرتے ہیں. وہ گزری ہوئی چیز پاسٹ ہو جاتی ہے، سامنے کی چیزیں پریزنٹ ہوتی ہیں، اور آنے والی چیزیں فیوچر کہلاتی ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی چیز پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر ایسا سچ کچھ بھی نہیں ہے. سب کچھ پریزنٹ ہے، سامنے ہے اللہ تعالیٰ کے. تو اللہ تعالیٰ کے علم قدیم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں، اور اس کا علم اس کا ذاتی ہے اور قطعی عطائی نہیں ہے. اور بندوں کا علم عطائی ہے اور بہت لیمیٹڈ ہے، اور اللہ کے مقابلے میں زیرو کے برابر ہے. دھیان رکھیے گا، یہ پورا عقیدہ توحید میں علم کے متعلق یہ سارا عقیدہ رکھنا ہوگا کہ اللہ کے مقابلے میں ہمارا علم زیرو کے برابر ہے. زیرو کے، اللہ کے علم کے سامنے ہمارا علم کچھ ہے ہی نہیں، اور جو کچھ ہے وہ عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور قدیم ہے. اللہ کا علم اور حادث نہیں ہے. ہمارا اور آپ کا حادث ہے اور قدیم نہیں ہے. کل کو نہیں معلوم تھا، پھر آج معلوم ہو گیا، ہو سکتا ہے کل پھر نہ معلوم رہے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا علم ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا. ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون. یقیناً یہ قرآن کھول کر بیان کر رہا ہے بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. بنی اسرائیل کے پاس جو کتاب ہے وہ کون سی ہے بتائیے؟ تورات ہے بیسیکلی نا، تورات اور انجیل ہے. تو جب بنی اسرائیل جو تورات میں جو کچھ لکھا ہے وہ پیور تو کبھی بھی نہیں تھا، کیونکہ تورات سینکڑوں سال بعد لکھی گئی ہے. وہ جو تختیوں میں تورات ملی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، وہ کبھی کی وہ کھو چکے ہیں. اوریجنل تورات ان کے پاس ہے ہی نہیں، وہ کب کی ہی وہ کھو چکے ہیں. اور پھر تورات لکھی گئی ہے، تو تورات میں جو کچھ لکھا گیا وہ میموری کے اوپر بیسڈ لکھا گیا، وہ ہسٹری پر بیسڈ لکھا گیا، ہسٹورینس کی طرح سے لکھا گیا جیسے ہسٹورینس لکھتے ہیں. مورخین کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے لکھنے کا، اس طرح سے لکھا گیا. تو پیور تو ہے نہیں تورات. تو بہت ساری باتوں پہ جان بوجھ کے وہ اختلاف کرتے ہیں، اور بہت ساری باتوں پہ جانتے ہی نہیں ہیں. تورات میں ویسے ہی لکھا ہے تو اس وجہ سے اختلاف برپا ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب اپنے آخری نبی پر ایسی نازل کی جو چینج نہیں ہونا ہے، جو مس نہیں ہوئی کبھی، جو کبھی چینج نہیں ہوئی اور قیامت تک نہیں ہوگی، جس سے تورات والوں کی، بنی اسرائیل کی جو اختلافات تھے ان سب کا فیصلہ ہو گیا. اس میں وہ جن جن چیزوں میں بڑے بڑے اختلاف کر رہے تھے وہ صاف ظاہر کر دی گئی. حلال و حرام کے متعلق، شریعت کے متعلق، بہت سارے قوانین کے متعلق بڑے بڑے جھگڑے تھے ان کے درمیان میں بھی، پلس وہ مسلمانوں سے جھگڑے کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن حکیم میں ہم نے وہ بہت ساری باتیں مینشن کر دی ہے جس کے متعلق بنی اسرائیل اختلاف کرتے تھے. تو یہ کتاب نا بہت سارے جھگڑوں کو ٹالنے والی ہے، بہت سارے اختلافات کو دور کر دینے والی ہے، واضح صاف عربی زبان میں جو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ بھی ہے اور پیور ہے، چینج نہیں ہوئی. یہ سب سے زیادہ خوشی اور اطمینان کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی یہ صفت رکھی ہے کہ وہ اختلافات کو دور کر دیتی ہے. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً یہ ہدایت اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں. بے شک. اور قرآن کی صفات کیا ہیں کہ وہ الہدا ہے اولاً، اور رحمت ہے، لیکن کہا للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے جو اس پر ایمان لائیں گے.
دیکھیے بنیادی طور سے قرآن حکیم ہدایت تو سب کے لیے ہے. ہدی للناس بھی ورڈ آتا ہے نا بقرہ میں آیت 185 میں کہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. لیکن اس سے ہدایت ایکچولی اخذ کون کرتا ہے؟ مومنین متقین ہدایت اخذ کرتے ہیں. تو چونکہ مومنین ہی ہدایت اخذ کر پاتے ہیں اس لیے وہ مومنین کے لیے ہدایت ہے. اور رحمت بھی کہا گیا نا للمؤمنین، مومنین کے لیے رحمت ہے. تو جو انسان ہدایت پا جائے گا وہ رحمت خداوندی کا مستحق ہو جائے گا، تو وہ اس کے لیے یہ کتاب ہی اس کے لیے رحمت بن جائے گی. سبحان اللہ. تو اس طرح سے جو قرآن کے ماننے والے ہیں، جو مؤمنین ہیں اور سچے مومن ہیں، قرآن حکیم ان کے لیے ہدایت اور رحمت بن کر نازل ہوا ہے. تو ہدایت اس لیے کہ اس پر عمل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور یا یوں کہیں اطاعت کرتے ہیں. اور رحمت اس لیے کہ اس کی اطاعت کے ثمرات جو ہے وہ رحمت ہے، اطاعت کے نتیجے میں ان کو جو ملا وہ رحمت ہے. تو یہ سراپا رحمت ہے اور ہدایت ہے مومنین کے حق میں. اللہ توفیق دے کہ ہم اس سے ہدایت لیں، اور اللہ توفیق دے کہ ہم ان میں سے ہو جائیں جو اس سے رحمت حاصل کریں گے. ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم. یقیناً آپ کا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے، اور وہ زبردست ہے سب کچھ جاننے والا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کا رب فیصلہ کر دے گا اپنے حکم سے ان کے درمیان، چاہے وہ یہود اور مسلم ہوں، چاہے مسلمان اور مشرکین مکہ ہوں، یا آج کے دور کے مسلمان اور آج کے کنٹمپریری دشمن ہوں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. دیکھیے فیصلہ بمعنی شریعت کے تو وہ کتاب میں ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، شرعی فیصلے وہ تو ہو ہی چکا، جیسا کہ پچھلی آیت میں آیا نا، آیت نمبر 76 میں ایک آیت پہلے، کہ وہ قرآن اختلافات کا ان کے فیصلہ کرتا ہے. تو جو شریعت میں جو مسائل جو اختلافات تھے اس کا فیصلہ تو دنیا میں کر دیا گیا، لیکن جو اختلافات عمل کے اوپر ہیں اس کے فیصلے آخرت میں ہوں گے. ایم آئی کلیئر؟ قوانین اور شریعت کے متعلق جتنے جھگڑے تھے سب کا فیصلہ کتاب اللہ میں نازل ہو کے برابر کر دیا، سب کو واضح کر دیا. ماننا نہ ماننا اپنے اپنے اختیار میں واضح ہو گیا، حق کیا ہے باطل کیا ہے. لیکن ایک ایک کا عمل کا حساب اور اس کا فیصلہ تو آخرت کے لیے اٹھا رکھا گیا ہے نا. تو عمل کا فیصلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں کر دیں گے اپنے حکم سے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی یہاں پر 2 صفت بیان کی کہ وہ العزیز ہے اور العلیم ہے، یعنی اللہ زبردست ہے، اتنا پاور ہے اس کے پاس کہ وہ ایبسلیوٹ اتھارٹی ہے. وہ جب یہ کرنا چاہے گا تو بہت آسانی سے کر لے گا اور اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. اور العلیم بیان کیا یعنی وہ یہ فیصلے علم کی بنیاد پر کرے گا، نہ کہ کسی سے اور قرب کی بنیاد پر کہ کسی کوئی اس کا چہیتا یا لاڈلا ہے. علم کی بنیاد پر کرے گا، کیونکہ بغیر علم کے فیصلے تو میں ناانصافی بھی ہو سکتی ہے. تو جس کو عبادت جس ذات کی کرنی ہو اس کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا تو بالکل بنیادی ضرورت ہے کہ وہ العلیم ہو، ہر چیز کا علم ہو اسے. جب تک ہر ایک چیز کا علم نہیں ہوگا تو پھر فیصلہ کیسے ہوگا؟ یہاں دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ جوڈیشری مجبور ہیں، جو سامنے ثبوت آتا ہے جج اسی پہ فیصلہ لکھتا ہے، اور اس میں کئی بار ناحق کو سزا ہو جاتی ہے. جو ناحق کر رہا تھا اس کو کھلی چھٹی مل جاتی ہے، اور جو حق پر تھا اس کو سزا مل جاتی ہے صرف غلط ثبوت کی وجہ سے. تو پھر اگر آخرت میں بھی ایسا ہی ہو تو پھر دنیا اور آخرت مل کے بھی کچھ کمپلیٹ نہیں ہونا ہے. دنیا کا تو تکملہ ہی ہے آخرت. جو چیز یہاں پہ انکمپلیٹ رہ گئی وہ سب اچھی طرح سے کمپلیٹ ہو جائے گی. یہاں پہ جو انصاف نہیں مل سکا تو آخرت میں تو ضرور مل جائے گا، اور وہ ذات العلیم ہی کرے تبھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ العلیم ہے. فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ توکل کیجئے اللہ پر، یقیناً آپ ہی واضح حق پر ہیں.
اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو ٹائم ٹو ٹائم تشفی تسلی دیے رہتے ہیں کہ آپ اللہ پر توکل کریے. یہ جو جتنا آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، مان کر نہیں دے رہے ہیں، آپ مت گھبرائیے، آپ اللہ پر توکل کیجیے اور آپ حق پر ہیں. کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ حق پر ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو موٹے طور پر پتہ ہی ہے کہ آپ حق پر ہیں. جب پورا میجورٹی مل کے جب تکذیب کرنے لگتی ہے تو انسان کا بھی دل عجیب سا ہو جاتا ہے، جیسے کہ پتہ نہیں میں واقعی سچ بات کو بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا ہوں، ایسے کسی دم فیلنگ آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں، آپ واضح حق پر ہیں، آپ اللہ پر توکل کیجئے. ان کی میجورٹی یقیناً آپ کی تکذیب کر رہی ہے، بہت کم لوگ ابھی مانے ہیں آپ کی، لیکن آپ حق پر ہیں. آپ کا رب کہہ رہا ہے آپ حق پر ہیں، آپ اللہ پہ توکل کیجئے، یہ میجورٹی بدل جائے گی. اور آپ کو پتہ ہے فیو ایئرز میں اب مدینہ کی میجورٹی کچھ اور تھی. یہ مکی سورہ ہے نا، تو مکہ کی میجورٹی کیا تھی؟ تکذیب کر رہی تھی، اور بہت قلیل تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہوئی تھی. مدینہ میں سین بالکل بدلا ہوا تھا. فتح مکہ کے تک یعنی 8 سال بھی ہو جانے کے بعد پھر تو پورا ہی سین بالکل چینج ہو چکا تھا، اور پورا میجورٹی عرب کی ایمان لا چکی تھی، اور بس تھوڑے ہی لوگ تھے جو نہیں لائے تھے. بہت زیادہ لوگ ایمان لا چکے تھے، میجورٹی اب آپ کی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ اللہ پر توکل کیجئے. اور یہ اشارہ ہے آنے والے دن کی طرف کہ بہت جلد آپ دیکھ لیں گے کہ وہ توکل کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا دنیا میں بھی. اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، البتہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب کہ وہ پیٹھ پھیر کر چل پڑیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں ایک طرح سے کہ آپ کا کام پہنچانے کا ہے. جو مر گیا اس کو تھوڑی آپ سنا سکتے ہیں. اور یہ مردہ ہرگز وہ جسمانی طور سے مردہ کو نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ وہ جو جسم سے زندہ ہیں، ان کی آنکھیں ہیں اور کان ہیں ظاہری، لیکن ان کی روح ان کے اندر مر چکی ہے. وہ اپنی روحوں کے مقبرے ہیں، گویا وہ مردے ہیں. آپ ان کو نہیں سنا سکتے. یعنی جو سننا ہی نہیں چاہتا ہو، جو جس کے اندر ہدایت کو قبول کرنے کی ذرا سی بھی رمق باقی نہ ہو، اس کے دل کے اندر اس کی روح مر چکی ہو، اب اندر سے کوئی حق کی طلب آ ہی نہیں رہی ہے، تو وہ مردہ ہی ہے سمجھ لیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے نہیں، آپ مردہ کو نہیں سنا سکتے، اور نہ بہروں کو اپنی پکار لگا کر ان کو اپنی طرف بلا سکتے، کیونکہ وہ بہرے ہیں. ان کے یہ ایکسٹرنل ایئرز تو ہیں، لیکن ان کے جو دل کے کان ہیں وہ بہرے ہو چکے ہیں. وہ آپ کی صدائے حق کو سننے سے وہ بہرے ہیں، تو آپ انہیں نہیں سنا سکتے. اور وہ بھی تب جب وہ پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں. یعنی اگر بہرا ہے کوئی اور سامنے ہی ہو تو کم از کم دکھے گا تو کچھ، لیکن اگر پیٹ پھیر کے بھی نکل جائے، تڑا کے بھاگ جائے، تو نہ بہرا ہے تو سن نہیں سکتا، پیٹ پھیر لیا تو دیکھ بھی نہیں سکتا. تو ایسے کو آپ زبردستی نہیں سنا سکتے. جب تک یہ باتیں نہ کہی جاتی تو شاید ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کو گھلا دیتے کہ میں تو ان کو حق کی طرف بلا رہا ہوں، یہ مان کر ہی نہیں دے رہے ہیں، یقین ہی نہیں کر رہے ہیں، یہ تو دوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں جہنم کی طرف. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً اپنی جان گھلا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دیتے ہیں ان آیات میں. اور اگر ہم میں سے کوئی مخلص داعی یہاں موجود ہے اور اس کی بھی تڑپ ہے حق کو پہنچانے کی، تو پہنچا دینا تک بس آپ کے ذمے ہیں. جو بہت طرح سے پہنچا دینے کے بعد بھی نہیں سننا چاہتا ہو، اس کے پیچھے جان ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وما انت بأحد العمی عن ضلالتہم، اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے پھیر کر راہ پر لانے والے بن سکتے ہیں. ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، آپ نہیں سنا سکتے مگر صرف انہی کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ فرمانبرداری کی روش اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اندھا بھی کہہ رہے ہیں جو نہیں سننا چاہتے، جو
جن کی آنکھیں ہیں یہ والی لیکن ان کی دل کی آنکھیں بالکل اندھی ہو چکی ہیں، تو وہ حق کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، تو ایسے اندھے کو آپ گمراہی سے نکال کر راہ راست پر کھینچ کے پکڑ کے انڈیوسڈ نہیں لا سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ تو صرف اسے سنا سکتے ہیں جو ایمان لائے، جو پلین ہارٹڈ ہو، ابھی نہیں جانتا تھا حق کو لیکن دل اس کا مسلم تھا، وہ فطرت پر تھا۔ پھر نبی کی آواز جب ایسی کانوں میں جاتی ہے نا تو پھر فوراً وہ جاگ جاتا ہے اور وہ ایمان لے آتا ہے۔ تو آپ تو صرف اسے سنا سکتے ہیں جو ایمان لے آئے اور ہو بھی فرما بردار، یعنی کہ اس کا دل چاہتا ہو جو چیز حق ہو میں اسے پہچان لوں تو پھر میں اس راستے پہ چل پڑوں۔ تو جو اس مزاج کا انسان ہو آپ اسی کو راہ راست پر لا سکتے ہیں، اور راہ راست پر لانا سچ رسولوں کی اور داعیان اسلام کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، ذمہ داری ہوتی ہے پیغام رسانی، پہنچا دینا، ماننا نہ ماننا سب کا اپنا اختیار ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ واضح قرآن مجید میں کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً اس سے کافی تسلی اور تشفی ہوتی ہوگی کہ میرا رب کہہ رہا ہے کہ ہم زبردستی نہیں لا سکتے کسی کو ہدایت پر، تو آپ کو کافی ٹھنڈک پڑ جاتی ہوگی اپنے عمل سے کہ ٹھیک ہے رزلٹ کا مسئلہ نہیں ہے، پہنچا دینے کا ہی مسئلہ ہے بس۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، اور جب ان پر ہماری بات واقع ہو جائے گی تو ہم نکالیں گے ان کے لیے زمین سے ایک جانور جو ان سے کلام کرے گا۔ ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، کہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ علماء کی ایک بڑی جماعت اس طرف گئی ہے کہ یہ قرب قیامت کی ایک نشانی ہے، کہ جب اور بہت سب سے لیٹ نشانیوں میں سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرب قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں، 10 میجر سائنز ہیں نا، تو وہ ایک کے بعد ایک بہت جلدی جلدی ظاہر ہوں گی۔ تو ان میں سے ایک نشانی ہے جو صحیح مسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے اور کئی جگہ سے ٹرانسمیٹڈ ہے، لیکن ہم نے کئی علماء اس لیے کہا کہ کیونکہ کچھ ایک لوگ اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں، ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں، آپ تحقیق کریں کہ آپ کس طرف جاتے ہیں۔ بہرحال تو جو مفسرون اس طرف گئے ہیں کہ یہ قرب قیامت کی ایک نشانی ہے کہ جب بالکل لیٹ میں قیامت آنے سے بس کچھ پہلے جب یہ والی نشانی سورج مغرب سے نکلے گا، وہ والی نشانی بھی ظاہر ہو چکی ہوگی، اس کے بعد یہ والی ہوگی، سورج مغرب سے نکل چکا ہوگا، اور کوئی بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والا روئے زمین پر نہیں ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ دابۃ الارض نکالیں گے۔ دابۃ من الارض سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کی پیدائش جو ہے اس طرح سے جیسے اس سے ہوتی ہے جینس سے، ویسے نہیں ہوگی، ماں باپ سے نہیں ہوگی، زمین سے نکلے گا اور وہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے گا اور برائی سے روکے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ایک نشانی ہوگی کہ وہ جس سے چاہے یہ کام لے لے۔ پورے انسان جو ہیں اولاد آدم جب وہ یہ کام نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کی مرضی سے یہ کام کوئی جانور ہوگا جو کرے گا۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ کوہ صفا سے نکلے گا، لیکن اتنا تو سبھی کہتے ہیں کہ مکہ شہر سے وہ نکلے گا۔ اور کچھ مفسرون یہ بھی کہتے ہیں کہ دابۃ فی الارض کا من الارض کہا گیا ہے، تو یہ اسم جنس بھی ہے، دابہ اسم جنس بھی ہے، یعنی وہ ایسے بہت سارے جانور ہوں گے، بہت سارے، کوئی ایک ٹائپ کی مخلوق ہوگی جو ہر شہروں میں ظاہر ہوگی، واللہ عالم بالصواب۔ اس جانور کا نام آتا ہے جساسہ، ٹھیک ہے، تو وہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے گا، برائی سے روکے گا۔ اور یہ آگے کا جو فقرہ ہے کہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں کرتے تھے، تو یہ تو یا تو وہ دابۃ الارض کا قول ہوگا یا تو اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ دابۃ الارض کا قول ہوگا تو یہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسے انسان کوئی سرکاری ریپرزنٹیٹیو بن کے کہیں جاتا ہے، گورنمنٹ ریپرزنٹیٹیو ہے، تو گورنمنٹ کی بات کو اپنی بات بنا کے پیش کرتا ہے، تو اس طرح سے ہے کہ لوگ ہماری نشانیوں پر غور نہیں کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، یقین نہیں کرتے تھے۔ یا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا فقرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم دابۃ الارض نکال دیں گے،
اور کیونکہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں کرتے تھے، یعنی ہمارے رسول جو خبریں دے کر گئے کسی طرح نہیں یقین تھا قیامت کا، تو اب لو ایک ان یوزول چیز کے ذریعے تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے، اب تمہیں سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح سے وہ دابۃ الارض جو قیامت کی آخری نشانیوں میں سے 10 میجر سائنس میں سے ایک اور سب سے لیٹ میں ظاہر ہونے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگا۔ واللہ عالم بالصواب۔ کچھ مفسروں نے اس سے اختلاف بھی کیا ہے، انہوں نے اس کو یہ کہا ہے کہ کون سا دابۃ الارض، دابہ کسی بھی اینیمل کو کہہ سکتے ہیں، بس لیونگ بینگ ہو، تو کسی بھی لیونگ بینگ کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ کام لے گا، اس کے لیے بہت اسپیسیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے وغیرہ، تو دونوں آراء موجود ہے، لیکن زیادہ تر مفسروں نے یہ کہا ہے نہیں، جساسہ نام کا ایک دابۃ الارض ہوگا، واللہ عالم۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور ذرا تصور کرو اس دن کا جس دن ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے ایک فوج ان لوگوں میں سے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی۔ اب محشر کا ایک سین پیش کیا جا رہا ہے کہ جب روز آخرت جب میدان محشر میں لوگ جمع ہوں گے اور نہ شروع ہے ہم جمع کریں گے، حشرہ معنی ہوتا ہے جمع ہونا، جیم میم عین معنی بھی جمع ہونا ہوتا ہے ٹوگیدر، لیکن جیم میم عین سے جمع ورڈ سے ایک مطلب ہوتا ہے کہ چاہے کوئی اپنی مرضی سے آ گیا ہو چاہے لایا گیا ہو جمع ہو گیا، لیکن حشرہ سے جو جمع ورڈ ہوتا ہے جمع ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فورسفلی لایا گیا ہو، یعنی کوئی نہیں بھی آنا چاہ رہا ہو اس کو بھی حق کر لایا جائے، زبردستی کمپیل کر کے لایا جائے، مرضی کے خلاف بھی جمع کیا جائے تو اس کو حشرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس دن ہم سب کو حشر کے دن جمع کریں گے، نہ شروع ہم جمع کریں گے، تو اس دن کیا ہوگا کہ فوج در فوج لوگ آئیں گے، درجہ بندی ہوگی، یعنی ہر طرح کے گناہ کیے ہوئے اور ہر ڈگری میں گناہ کیے ہوئے لوگوں کی درجہ بندی الگ الگ ہوگی، مطلب ہر چھوٹے بڑے گناہ کے لوگ سب ایک ساتھ ایک دم بھیڑ میں ہوں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، بہت آرگنائزڈ وہ محشر کا دن ہے اور بہت آرگنائزڈ وے میں سب گیدر ہوں گے۔ کیسے گیدرنگ ہوگی؟ چھوٹے جو گناہ ایک ٹائپ کے گناہ کے لوگ ایک ساتھ ہوں گے، بڑے گناہ یا ایک پرٹیکولر ٹائپ کے گناہ کیے ہوئے لوگ کی قطار الگ ہوگی، اس طرح قطار در قطار لوگ کھڑے کیے جائیں گے، اور جو ٹائرنٹ رولرز ہوں گے ان کا ہیڈ ہوگا فرعون، ٹھیک ہے؟ تو جو جس ٹائپ کا گناہ کیا ہوگا، جو شعراء ہوں گے بہکے ہوئے شعراء، ان کا لیڈر ہوگا امرؤ القیس، تو اس طرح ہر ایک طرح کے گناہ اور ثواب کا بھی ہر ایک کیٹیگری کے اعمال کے لوگ ایک ساتھ گیدر کیے جائیں گے ایک قطار میں، یعنی ان کو سب الگ الگ کلاسیفائی کر کے گیدر کیا جائے گا، نہ کہ ایک دم عجیب سی بھیڑ ہوگی بس ادھر ادھر بھاگتے ہوئے لوگ، نہیں، پہلے جب اٹھیں گے تو سب ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، پھر فرشتے ان کو قطار میں لا دیں گے کیٹیگرائز کر کے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ كَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہاں تک کہ جب وہ سب آ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کیا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا تھا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہیں کیا تھا، یا تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ جب سب گیدر ہو جائیں گے میدان محشر میں تو کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ سب سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلایا تھا۔ اب یہ آیات اللہ کی کتاب کی آیات بھی ہو سکتی ہیں اور یہ آیات پورے آفاق میں پھیلی ہوئی بھی ہو سکتی ہیں، آیات میں آپ سبھی جانتے ہیں نشانیاں، ٹھیک ہے؟ تو وہ آیات آفاق اور انفس میں پھیلی ہوئی نشانیاں بھی اللہ کے ایک ہونے کا پتہ دیتی ہیں بغیر کسی سیکنڈ اوپینین کے، اور اللہ کی کتاب میں جو ایک ایک یونٹ ہے اس کو بھی آیت کہتے ہیں۔ تو
اللہ تعالیٰ اپنی آیات کے بارے میں سب سے پہلے پوچھے گا کہ تم ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، تم نے اسے جھٹلا دیا تھا، تم نے اسے اندیکھی کر دیا تھا، تم نے اس کے بارے میں غور کرنے سے پس پشت ڈال دیا تھا، اور جھٹلانے کی وجہ کچھ اور نہیں تھی، یہ نہیں تھی کہ تم نے پورا علمی سطح پر اس کا احاطہ کر لیا تھا پھر تم نے غلط پایا اور انکار کیا تھا، نہیں، تم اس کو جھٹلا دیا تھا بغیر علمی احاطہ کیے ہوئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ علم کو کتنا پسند کرتے ہیں کہ کسی کے انکار کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس چیز کے بارے میں اس نے آل راؤنڈ نالج حاصل کر لی ہے، پھر بعد میں پایا کہ یہ صحیح نہیں ہے تو انکار کر دیا۔ اگر علمی احاطہ کیا ہی ہوا ہوتا تو وہ حق کا حق ہونا ثابت ہی ہو جاتا۔ تو علمی احاطہ کیے بغیر کہنے کا مطلب علم سے اس کو جانچا پرکھا بھی نہیں تھا۔ یہی کہا جائے گا احاطہ کرنا تو کسی کے بس کا ہی نہیں ہے، کسی ایک پرٹیکولر نالج کا پورا احاطہ کر لے کوئی، یہ تو کوئی کلیم ہی نہیں کر سکتا۔ تو مطلب اسی لیے ایسی بات کہی جا رہی ہے کہ کیا تم نے علمی احاطہ کر لیا تھا جو انکار کر دیا اور غلط پایا تھا؟ نہیں، تم نے علم کے بغیر انکار کر دیا، تم نے اسے دماغ میں نہ پروسیس کیا، نہ ٹھنڈے دماغ سے سوچا، غور و فکر کیا، نہ آسمانی کتابوں کا مطالعہ کر کے اسے کراس چیک کیا، کچھ بھی نہیں کیا، تم نے بس انکار کر دیا۔ تو پہلے انکار کرنے سے یہی نقصان ہوتا ہے کہ پھر انسان اپنے ہی انکار پر اڑ جاتا ہے اور پھر اس کو ہی صحیح ثابت کرنے میں آئندہ ہر چیز کا انکار کرتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا عقل مندی کی بات یہ ہے کہ کوئی بات پیش کی جا رہی ہے اور اس کے بارے میں ابھی ٹھیک سے کچھ نہیں پتہ ہے تو تھوڑا ٹائم لیں، اس کے بارے میں غور و فکر کریں، اکیلے میں بیٹھے پونڈر کریں اور پھر اس علم کے جو ماخذ اور ہیں وہاں سے اسے چیک کریں، پھر اس بات کا ریسپانس کریں۔ فوراً انکار کر دینے کے بعد باقی اسی اپنے ہی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے فردر انکار کرتا چلا جاتا ہے انسان۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے پوچھیں گے اور پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا، یہ تم کیا کر رہے تھے، خالی انکار نہیں کیا اور نہ جانے کیا کچھ کیا، ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے تم نے تگ و دو کی، پیسہ خرچ کیا، محنتیں خرچ کی، اور ہمارے رسول کو غلط بتانے اور ان کی جماعت کو مطلب ہرا دینے کے لیے تم نے اور بھی بہت سی محنتیں کی، تو ان سب کے بارے میں روز آخرت پوچھا جائے گا۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، اور واقع ہو جائے گی ان پر بات اس لیے کہ وہ ظلم کے مرتکب ہوئے تھے، چنانچہ وہ بول نہیں سکیں گے۔ اب جب اللہ تعالیٰ حجت تمام کر دیں گے تو کس کے پاس رہے گی کوئی اور حجت کہ وہ جواب دے؟ تو جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثابت ہو جائے گا کہ تم نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا اور پورا سین دکھا دیا جائے گا، کچھ ویڈیو جیسی چل رہی ہوگی، ہر ایک چیز واضح کر دی جائے گی کہ یہ کر کے آئے ہو تم، تو سب کی زبانیں بند ہو جائیں گی، ان کا جو نطق ہے وہ سیل ہو جائے گا، اب وہ کچھ بول نہیں پائیں گے کیونکہ چیز واضح ہو چکی ہوگی اور سب کے سامنے دکھا دی گئی ہوگی۔ تو انسان کیا ہوگا؟ چپ ہو جائے گا کیونکہ اس نے ظلم کیا تھا اور کچھ بھی بول نہیں پائے گا، اور ان کی خاموشی فردر اس بات کا اقبال ہوگی، اس بات کا کنفیشن ہوگا کہ ہاں ہم ہی غلط تھے، ہم نے غلطی کی، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے بنایا ہے رات کو تاکہ وہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن بنایا؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک کتنی پیاری سی اپنی نشانی بیان کر رہا ہے جو ہم روزانہ دیکھتے ہیں، ڈیلی، بغیر ناگہ کے کبھی کوئی 24 گھنٹہ ایسا گزرا ہی نہیں جو یہ نشانی نہیں دیکھتے ہم۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ ابھی پیچھے والی آیت میں کیا بات تھی کہ تم نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا، ہاں انکار کر دیا تھا۔ ابھی یہاں پہ ایک نشانی کے طور پر ایک چیز پیش کی جا رہی ہے، دن اور رات،
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے رات کو بنایا لیسکنوا فیہ تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو. سکانہ کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا, اور ٹھہرنے کے بعد ان کو انسان کو سکون ملتا ہے, تو سکانہ سے ہی سکون ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے رات بنایا سکون کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے رات کو ایسا بنایا جس میں روشنی ہٹ جاتی ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے آپ کی جو فزیولوجی ہے آپ کی باڈی کی, وہ کچھ اس طرح سے ڈیزائنڈ ہے کہ ہمیں جو نیند آنے والے جو کیمیکلز ہوتے ہیں, جو ہارمونس ہوتے ہیں باڈی میں, وہ اندھیرا ہونے کے بعد ریلیز ہونا شروع ہوتے ہیں. اگر آپ پوری فل لٹ ایریا میں سونا چاہتے ہیں تو کتنی دقت ہوتی ہے نا, نہیں نیند آتی نا, اور اندھیرا ہو جاتا ہے تو پھر نیند آ جاتی ہے. تو ہماری باڈی کی فزیولوجی ہی ایسی بنی ہے کہ ہمیں نیند آئے گی اندھیرا ہونے کے بعد, اور نیند اندھیرا ہونے کے بعد جب آتی ہے, نیند آنے کے بعد سکون ملتا ہے. پورے ہمارے اعصاب جو ہیں وہ ان کو سکون مل جاتا ہے, پورے نروس سسٹم اور برین ہمارا جو جتنا جاگتے میں پورے ہی ٹائم ورک کرتا رہتا ہے, اس کی فنکشننگ سٹاپ ہو جاتی ہے, آئیز کی فنکشننگ سٹاپ ہو جاتی ہے, تو پورے باڈی ریلیکس ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے دیکھا نہیں ہم نے رات بنایا ہے تمہارے سکون کے لیے, اور دن کو روشن بنایا. اب روشن بنایا تو ظاہر ہے جب روشنی ہو جاتی تو ایکٹیو ہو جانے کا دل کرتا ہے, تو سب ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اور صرف یہ انسان نہیں, ہم نے تو انسان کی مثال دی, صرف انسان نہیں جانوروں کو بھی دیکھ لیجئے, اور سارے پرند چرند سب روشنی ہوتے ہی اپنے اپنے مطلب غذا کی تلاش میں نکل جاتے ہیں. اور چاہے ہم انسان جو ہے پڑے سوتے رہیں دن چڑھے تک, مگر چڑیوں کو دیکھیے بس ذرا سی روشنی ہوتی ہے, روشنی شروع بھی نہیں ہوتی ان کی حمد و تسبیح شروع ہو جاتی ہے, دے اسٹارٹ چرپنگ نا, کتنا پیارا چرپنگ آف برڈ سن کے تو ایک دم دل ہی خوش ہو جاتا ہے, اچھا خاصی سیڈنس دور ہو جائے اچھوں کی نا. اور اپنی چرپنگ کر کے یعنی وہ صبح کی حمد و تسبیح کر کے ایک ذرا سی روشنی ہوتی ہے, ابھی سن رائز ایکچولی نہیں ہوا ہوتا, بس روشنی ہو جاتی ہے, افق میں نکل جاتے ہیں. کبھی غور کیا کریے صبح کو بیٹھ کے, سب چڑیاں نکل کے بس اڑنے لگتی ہیں. کوئی گروپ میں نکل رہا ہے, کوئی اکیلے نکل رہا ہے, کوئی شیپ میں نکل رہا ہے, کوئی بغیر شیپ کے, کوئی جھنڈ میں, سب نکل جاتے ہیں. تو دن کو اللہ نے روشن بنایا ایکٹیو ہونے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اس کو نشانی اور دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں. اب سائنس اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے, ایسٹرانومی اور کاسمک سائنس اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے, اب تو ہمیں اور بہتر طریقے سے پتہ ہے یہ ہوتا کیسے ہے, کتنا سپرب طریقے سے ہوتا ہے. یعنی زمین گھوم جاتی ہے, اور گھوم کر زمین کے گھومنے سے, اپنی ایکسس پر گھومنے سے, سورج کے اراؤنڈ گھومنے سے رات ہو جاتی ہے اور دن ہو جاتا ہے, اور گریجولی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو نشانی کے طور پر بیان کر رہے ہیں. تو ایک نشانی تو یہ ملی کہ اتنا اسموتھلی, اتنا پیسفلی اور اتنا پرپسفلی ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے پیچھے ایک مدبر, ایک حکیم ذات نہ ہو نا. تو پھر اسے پہچاننا ہے اور اس کی توحید کو پہچان کے اس کی عبادت کرنا ہے. دوسری نشانی سے آخرت کی ملی کہ دیکھو تم روز سو جاتے ہو اور روز صبح کو اٹھ جاتے ہو, تو تمہارا سلانا کیا ہے اور اٹھانا کیا ہے یہ اللہ پر جس طرح آسان ہے, اسی طرح تمہارا بعث بعد الموت بھی آسان ہے. مرنا اور جینا ہے کیا؟ مرنا یہ ہے کہ روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے, اور جینا کیا ہے, یا آخرت میں یا اس دنیا میں جو روح جسم سے ملا دیا جاتا ہے, یہی جینا مرنا ہے. تو تم دیکھو رات کو جب تم سو جاتے ہو تمہارے کان کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں, تمہاری آنکھیں کام نہیں کر رہی ہوتی, تمہاری روح کو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا تم سے دور کر دیتے. وہ ٹیمپریری ہوتا ہے, بعد میں پرماننٹ ہوگا, اور پھر آخرت میں پھر مرج کر دیا جائے گا دونوں کو. تو ٹیمپریری دنیا میں بھی تو ہوتا ہے. اور ہمارے نبی نے دعا کتنی پیاری سکھائی کہ ابھی تک نہیں سوچا تھا تو اب سوچیں. جب ہم صبح کو اٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کتنی پیاری دعا ہے, ہم صبح کو کہتے ہیں
کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں زندگی دی بعد اس کے کہ وہ ہمیں موت دے چکا تھا، اور پھر اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یعنی ہم ہر روز یہ بات ریوائز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں موت کے بعد زندگی ملی ہے۔ تو قرآن نے اس کو بھی مینشن کیا ہے کہ تمہارا سونا بھی ایسے ہی نا کہ کچھ اللہ روح کو نکال لیتا ہے پھر پلٹا دیتا ہے، تو جب پھر بہت تھوڑا زیادہ گیپ کے لیے نکال لے گا تو واٹس دا ڈیفیکلٹی ٹو انڈرسٹینڈ کہ تھوڑا زیادہ ٹائم کے لیے نکال لے گا، تمہارے گھر والے تمہیں اٹھا کے قبر میں ڈال دیں گے باڈی کو تمہارے، اور پھر واپس وہ مرج کر دے گا قیامت میں۔ ہاں کتنا اللہ تعالیٰ کو بالکل آسان ہے۔ تو اس میں یہ بھی نشانی ہے، توحید کی بھی نشانی ہے، آخرت اور بعث بعد الموت کی بھی نشانی ہے۔ دیکھیے ایک دم صاف کہا گیا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، جو بات مان لیتے ہیں ان کے لیے ہر طرف نشانی، جو بات مان کر ہی نہیں رہنا ہے، پلان سیٹ ہے تو ان کے لیے کسی چیز میں کوئی نشانی نہیں بنتی، ان کے اپنے نظر کی وجہ سے۔ اچھا بتائیے اس میں سمجھنے میں کہیں ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی نا؟ تو قرآن ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے میری بہنوں۔ کیوں کوئی کہتا ہے یا سمجھتا ہے کہ قرآن آپ کے سمجھنے کی چیز نہیں؟ بڑے آرام سے دیکھیے ہر بات سمجھ میں آ رہی نا اتنی آسانی سے، الحمدللہ۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو گھبرا اٹھیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سوائے ان کے جنہیں اللہ محفوظ رکھنا چاہے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب حاضر ہو جائیں گے اس کے آگے عاجزی کے ساتھ۔ اب قیامت کی منظر کشی ہے، جب سور پھونکا جائے گا تو سب گھبرا جائیں گے، ہل جائیں گے، ہل اٹھیں گے پورے لوگ سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات کو انکلیوڈ کیا ہے لیکن ایگزمپشن بیان کیا ہے، الا من شاء اللہ، جس کو اللہ چاہے اسے چھوڑ کے باقی سب لوگ ہال اٹھیں گے۔ اب یہ ایگزمپشن کس کے لیے ہے؟ تو بعض کے نزدیک جبریل علیہ السلام کے لیے ہے، بعض کے نزدیک بڑے فرشتوں کے لیے، بعض کے نزدیک سارے فرشتوں کے لیے، اور ظاہر ہے اس سے مومنین بھی مراد ہیں، جو بہت پختہ پکے مومن ہوں گے وہ لوگ بھی اس ہال سے بچا لیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور تو باقی سب لوگ ہی بری طرح سے گھبرا اٹھیں گے جب سور میں پھونکا جائے گا، جو ٹرمپٹ میں بلو کیا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو اتنا بڑا وہ حادثہ ہوگا جو اس سے پہلے کبھی ہوا نہیں ہوگا، تو اس کی تاب تو جو زندے لوگ ہیں وہ لا نہیں سکیں گے، بہت بری طرح سے گھبرا کے اور مر جائیں گے۔ اور پھر دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو سب گھبرا کے اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ تو اس گھبراہٹ اور اس ہال سے، اس فضا سے صرف کچھ ہی بچیں گے، اور وہ جو جس کو اللہ تعالیٰ چاہے۔ اور فرمائے کہ سب عاجزی کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے۔ داخرین آیا ہے یعنی ذلت کے ساتھ، پستی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ سب حاضر ہو جائیں گے، پھر ساری بادشاہی گم ہو جائے گی اور سارا تکبر اڑ جائے گا۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ وہ خوب جمے ہوئے ہیں، وہ چلیں گے جیسے بادل چلتے ہیں۔ سُنَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ، یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو محکم بنایا۔ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ، یقیناً وہ ہر اس چیز سے باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے ایک اور منظر پیش کر رہے ہیں کہ تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو بہت جامد ہیں۔ انسان اسٹرانگ چیزوں میں سب سے پہلے پہاڑ کا تصور لاتا ہے، کیونکہ یہ چھوٹی سی ارتھ پہ رہتا ہے، وہاں پہ جو کچھ ہے اتنے ہی میں سوچ سکتا ہے۔ پہاڑ اتنے بڑے ہوتے ہیں، جمے ہوئے ہوتے ہیں، پختہ ہوتے ہیں کہ ان کی پختگی جو ہے بے مثال ہوتی ہے زمین کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اس کو بہت جمع سمجھتے ہو۔ تو کمال کی بات یہ ہے یہاں آیا تحسبوہا، تم سمجھتے ہو، تمہیں لگتے ہیں، ٹھیک ہے، ایکچول ریالٹی کچھ اور ہے۔ جامدتاً، بہت جامد ہے، پختہ ہیں، جمے ہوئے ہیں، اسٹرانگ ہیں، سالڈ ہیں، ان کی ڈینسٹی بہت زیادہ ہے، تم انہیں ایسا سمجھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ چلیں گے۔ اچھا، تمر مر صحاب، جیسے بادل چلتے ہیں ویسے چلیں گے۔
اب مضارع ہے تو مضارع تو فیوچر کے لیے بھی ہوتا ہے، مضارع پریزنٹ کے لیے بھی ہوتا ہے، تو اس میں تو کوئی ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے کہ آخرت کے لیے بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی، وہ جو اتنی تیز آواز ہوگی اور جو نزع فضا کا عالم ہوگا، اس میں پہاڑ جو ہیں روئی اور بادلوں کی طرح ہو جائیں گے کہ وہ موو کرتے رہیں گے۔ تو یہ تو قیامت کے بعد کی جو بات ہے، اس میں مسئلہ کچھ نہیں ہے۔ کچھ مفسرون نے اس کو یہاں تک بھی کہا ہے کہ جب مضارع ہے تو پریزنٹ میں بھی مانا جائے گا، تو اٹ مائٹ بی پاسبل یہ پہاڑ چلتے ہوں یا چل چکے ہوں یا چل رہے ہوں اور ہمیں نہیں پتہ ہے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ہے۔ یس دس از کوائٹ پاسبل۔ جب یہ ارتھ بنی ہے نا، تو جہاں پہاڑ ہیں ایکچولی وہاں نہیں تھے۔ آپ ارتھ کی ہسٹری میں جائیے تو وہ پہاڑ جو ابھی یہاں پر ہے وہاں پہ ایکچولی نہیں تھے، وہ چل کے یہاں پر آئے ہیں۔ یہ پہلی بار تو جو ویوی موشن تھا اس کے نتیجے میں یہ پہاڑ بنے جو مطلب اربوں خربوں سال میں ایسے ہوتے ہوتے یہ چیزیں ہوئی ہیں جو اب ایسی ارتھ ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں ہم جس پہ رہتے ہیں۔ تو یہ پہلے وہاں پہ نہیں تھے، ان کے اندر بہت سارے موومنٹس ہوئے ہیں، ارتھ کرسٹ بہت موو ہوئی ہے پھر فکس ہوئی ہے، تو یہ پہاڑ گھوم رہے تھے ایکچولی۔ تو وہ ادھر سے اوپر سے دیکھو تو یہ پہاڑ ایکچولی چل رہے ہیں، تم اسے جامد سمجھتے ہو، ہاں یہ چل رہے ہیں اور چلیں گے، اس میں کوئی بھی ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے کہ قیامت والے دن یہ سب ان کی جو بانڈنگ ہے، بھائی کوئی چیز پختہ کیسے ہوتی ہے؟ کیمسٹری میں آپ نے پڑھا ہوگا، سالڈ جو ہوتے ہیں اس کے جو مالیکیولز ہوتے ہیں بہت کمپیکٹلی ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں، بہت کمپیکٹ ہوتے ہیں، بہت ایک دوسرے سے قریب ہو کے پاس ہو کے اسٹرانگ بانڈنگ ہوتی ہے۔ تو جب ان کے بیچ کے بانڈز ٹوٹ جائیں گے، مالیکیولز سے ایٹمز میں بکھر جائیں گے، تو پھر ان کی پختگی تو ختم ہو جانی ہے نا، کامن سینس کی بات ہے۔ تو وہ سارے بانڈز ایکچولی بریک ہو جانے والے ہیں قیامت کی آواز سے نا۔ تو پھر یہ بادل ہے نا، جیسے کہ پلین کے اوپر سے دیکھو ایروپلین سے، تو بادل سے پہاڑ جیسے ہی دکھتے ہیں، تو کیا وہ ایکچولی جامد ہیں؟ آپ کو پتہ ہے جب آپ کا پلین اوپر کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو یہ وہ بادلوں کے اندر سے نکل کے پہنچ جاتا ہے، ہاں کچھ بھی نہیں ہے، اوپر سے لگتا ہے پہاڑ ہے اور وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کی نظر میں یہ بھی کچھ بھی نہیں ہے، یہ پہاڑ جو ہے تم واقعی پہاڑ سمجھو، چھو کے بھی دیکھ رہے ہو ہاں بہت سالڈ ہے بالکل، وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے، وہ چلتا ہے اور وہ اس کا موشن ہو سکتا ہے ہم سمجھ بھی نہیں پا رہے ہو۔ اور پوری ارتھ تو ایسے ہی موشن میں ہے، اس میں تو ہم لوگوں نے یہ اس بات کو ڈسکور کر ہی لیا ہے کہ وہ زمین تو وہ سورج کا چکر ہی لگا رہی ہے، تو پوری یونٹی گھومتی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی کاریگری کہتے ہیں، سن اللہ، جیسے صبغۃ اللہ وہ انداز ہے، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، یہاں پہ سن اللہ، اللہ کی کاریگری، سبحان اللہ، کہ وہ اللہ کی کاریگری جس نے ہر چیز کو محکم بنایا ہے اور وہ ہر اس چیز سے باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ یعنی ایک طرح کی وارننگ ہے کہ دیکھ لو جو قیامت کا دن آئے گا تو پہاڑ جیسی چیز ٹل جائے گی، روئی کے گالوں کی طرح دھنکے ہوئے اڑتے پھریں گے، ایسے گھومتے پھریں گے، تب تمہیں یاد آئے گا کہ ارے یہ تو کتنے پختہ ہوتے تھے، ابھی دیکھو کیسے گھوم رہے ہیں روئی کے گال کی طرح، کوئی پختگی نہیں ہے ان میں۔ تو اس دن کی تیاری کرو، اس دن سے ڈرو، کیونکہ اللہ سب کچھ جان رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی بھی اس دن نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہوگا۔ وہم من فزع یومئذ آمنون، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ دیکھیے جو اس دن کی مشکل میں جو آسانی ہے وہ صرف اپنے نیک اعمال ہیں اور کچھ بھی نہیں، ایمان اور اعمال صالحات۔ تو جو بھی یہاں پہ بالحسنتی جو آیا ہے تو حسنہ یہاں پر ایمان اور اعمال صالحات کے لیے ہی آیا ہے، نیکی کس چیز کو کنسیڈر کیا جائے گا؟ وہی ایمان اور نیک اعمال۔ تو جو بھی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے بہتر بدلہ ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بہت بڑی رحمت اور بہت بہت بڑی رحمت ہے
کہ وہ نیکی کا بدلہ بڑھا کے دیتا ہے 7 گنا 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ. ہاں تو نیکی کا بدلہ تو بڑھا کے ملے گا، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بچا رہے گا. یعنی کہ ابھی جو پیچھے کی آیت میں آیا تھا نا، آیت 27 میں، کہ اس دن سبھی لوگ گھبرا جائیں گے سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے گا. تو یہ مومن وہ جس کو لوگ ہیں اس دن کی گھبراہٹ سے وہ بچے رہیں گے، قیامت کے قائم ہونے سے بھی، اور وہاں پہ جو منظر ہوگا اس میں بھی گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے. کیوں؟ اولاً انہیں سب پتہ تھا، کتاب اللہ مانتے تھے اور روز روز وہ قیامت کے بارے میں کتاب میں پڑھتے تھے، تو انہیں سب پتہ ہی تھا کہ ایسے اور ایسے اور ایسے ہوگا. جو چیزیں نہیں پتہ رہتی وہاں جا کے اچانک سے پھر گھبرا جاتا ہے نا انسان، تو انہیں اول تو پتہ رہے گا، علمی بنیاد. دوسری کہ ان کے پاس وہ جو توشہ ہوگا، زیادہ راہ ہوگی ان کے پاس نیک عمل، اس کی وجہ سے وہ ریلیکسڈ ہوں گے کہ آج میرے اعمال کا بدلہ ملنے والا دن ہے، تو میرے لیے خوف نہیں ہے. اسی دن کے لیے تو میں نے اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اپنی مفاد کو، سب کو قابو میں رکھا تھا، آج اس کا ریوارڈ ملے گا. تو وہ اس خوف اور گھبراہٹ سے بچے رہ جائیں گے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین. ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگوں کے منہ آگ میں اوندے گرا دیے جائیں گے. هل تجزون الا ما کنتم تعملون، اور کہا جائے گا تمہیں بدلے میں وہی دیا جا رہا ہے جو تم عمل کرتے رہے ہو. اب اس کا کنٹراسٹ کہ جو لوگ بدی لے کر آئیں گے، سیئات لے کر آئیں گے، تو ان کو اول تو اتنا ہی بدلہ ملے گا. ابھی بتایا نا، نیکی کا بدلہ 7 گنا 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ اللہ پاک دیں گے. یہ اللہ کی شان رحیمی ہے اور شان وہابی ہے. ہاں لیکن اللہ تعالیٰ جو گناہ لے کر آئے گا اس کو ایک کا ایک ہی بدلہ ملے گا، لیکن کیا ہوگا کہ وہ اوندھے منہ جہنم میں گرا دیے جائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم، کہہ دیا جائے گا یہ تمہارے کیے کا بدلہ ہے، تمہارے پر ظلم نہیں کیا جا رہا ہے، تمہارے کیے کا بدلہ یہاں تک کہ ملٹیپلائی کر کے بھی نہیں دیا جا رہا ہے، بس جتنا کیا تھا اتنا ہی دیا جا رہا ہے. تب بھی تم اتنے بد نصیب ہو کہ تم نے اس کو پسند کیا، جہنم کو. سارے نتائج تمہیں دنیا میں بتا دیے گئے تھے. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، دیکھو مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں بندگی کروں اس شہر کے رب کی جس نے اسے محترم بنایا. لہ کل شیء وامرت ان اکون من المسلمین، اور اسی کے اختیار میں ہے ہر چیز، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں شامل ہو جاؤں اس کے فرمانبردار بندوں میں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلایا جا رہا ہے کہ آپ ان کے سامنے کہہ دیجئے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی ہی بندگی کروں گا جس کو اس نے محترم بنایا ہے، جس کو اس نے حرم بنایا ہے. اب ظاہر ہے مشرکین مکہ جو تھے ان کے لیے وہ شہر امن والا محترم ان کے لیے بھی تھا اور ان کو ان سے محبت بھی تھی. اب اس شہر کے امن کا، اس شہر کے حرام ہونے کا ان کو واسطہ دے کر اللہ کی طرف بلائے جا رہا ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دیکھو میں اس شہر کے جس رب نے اس شہر کو امن والا بنایا ہے، حرام بنایا ہے، حرمت والا بنایا ہے، میں اس شہر کے رب کی ہی عبادت کروں گا. تو تم اس شہر کے پرامن ہونے سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہو؟ پورے عرب میں جو تمہاری دھاک بیٹھی ہوئی ہے وہ صرف اس لیے کہ تم اس کے خدام ہو اور اس شہر کے رہنے والے ہو، اور تمہیں کہیں خطرہ نہیں ہوتا جب تم سفر میں جاؤ کہ تم مکہ کے لوگ ہو، تم حرمت والے شہر کے لوگ ہو. ہاں تو تمہیں اس سے جو فائدہ ہو، وہ جو سورہ قریش میں ہم لوگ پڑھتے ہی نا کہ ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، نا کہ اللہ تعالیٰ نے گرمی اور جاڑے دونوں کے سفر میں معمون کیا. تو یہاں پہ بھی وہی بات کہی جا رہی ہے، ان کے پیارے شہر کے حوالے سے، اس امن کے حوالے سے ان کو کہا جا رہا ہے نبی ان سے دو ٹوک کہہ دیجئے کہ میں تو اسی شہر کے رب کی عبادت کروں گا. رب تو رب ہی ہر چیز کا رب ہے، لیکن یہاں پہ پرامن شہر، حرمت والے شہر کا رب کہہ کر کہا جا رہا ہے تاکہ ان کے جذبات کو اپیل کیا جا سکے.
اور کہا کہ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے مسلمانوں میں سے بنوں، یعنی میں جس طرف تمہیں بلا رہا ہوں خالی مولی نہیں بلا رہا ہوں، میں خود ان سبھی چیزوں کا فرما بردار ہوں اور وہ سب چیزیں بجا لانے والا ہوں جو تمہیں کہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے، خود سب سے پہلے مسلم تھے اور اللہ کی شریعت کو سب سے زیادہ فالو کرنے والے تھے۔ تو جب نبی کے اوپر ہر ایک چیز اپلیکیبل ہے کہ اسے خود فالو کرنا ہے، تو ولی لوگوں کو ہم کہاں سے نکال لیتے ہیں کہ ان کے لیے اگلی پچھلی سب معاف ہو جاتی ہے۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں تلاوت کروں قرآن کی۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جو کوئی ہدایت پائے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت پائے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور جو کوئی گمراہی کی روش اختیار کرے گا تو آپ کہہ دیجئے میں تو صرف خبردار کر دینے والا ہوں۔ دوسری بات کا کیا اعلان کرایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تلاوت کروں قرآن کی۔ تلاوت کا معنی تلا یتلو سے ہے، جس کا معنی پیچھا کرنا ہوتا ہے۔ کسی مقدس کتاب کو پڑھنے کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، اور تلا یتلو سے چونکہ ہے پیچھا کرنا، تو اس نیت اس نظر سے پڑھنے کے لیے بھی آتا ہے کہ عمل اس کا پیچھا کرے، پڑھتے جائیں یہ سوچ کر کہ ہمیں اس طرح عمل بھی کرنا ہے، تو اس کو تلاوت کہتے ہیں ایکچولی۔ تو تلاوت کبھی اپنے لیے کی جاتی ہے، انسان اکیلے میں تلاوت کر رہے کتاب اللہ کی، اور تلاوت کبھی دوسروں کو سنانے کے لیے بھی کی جاتی ہے، دوسروں کو قرآن پیش کرنے کے لیے تلاوت کی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دونوں ہی کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا ان کو تلاوت کر کے سناؤ کتاب کی نا، جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 صفات ہیں کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ تو اور اسی طرح ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے اور تمہیں تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی یہی تھا، سب سے پہلا کام کتاب اللہ کی تلاوت، کتاب اللہ پہنچا دیجئے، سنا کر ان تک پہنچا دیجئے، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی سننا ہی زیادہ اچھا نہیں لگتا ہے نا، جیسے کبھی پڑھنے کا موڈ ہوتا ہے تو پھر پڑھنا ہی اچھا لگتا ہے، لیکن کسی وجہ سے کتاب سننے ہی کا دل کرتا ہے، مطلب دل نہیں کرتا کہ اپنے سے اس وقت پڑھیں، اس وقت جیسے کوئی اور سنائے۔ یا تو ہم لوگوں کے پاس تو ماشاءاللہ ہائی ٹیک ایرا میں رہ رہے ہیں، دنیا کے سب سے بڑے قراء کی بھی قرات اینی ٹائم اپنے کو اویلیبل ہے الحمدللہ، جو کہ ماضی کے کسی دور میں نہیں تھا نا۔ تو پھر وہ سنتے ہیں نا ہم لوگ، پھر کسی اور سے سنتے ہیں، پھر زیادہ اچھا لگ رہا ہے، اس وقت لگتا ہے بس ہمیں کسی اور سے ہی سننا ہے۔ تو سننے کا قرآن ایک الگ مزہ اور ایک الگ اس کا اثر ہے دل پر، پڑھنے کا الگ اثر ہے، سننے کا ایک مختلف اثر ہے دل پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا کر پیش کرتے تھے، سب پڑھے لکھے نہیں تھے کہ وہاں لکھا ہوا پڑھتے تھے، بہت کم لوگ لکھے پڑھے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا کر پیش کرتے تھے۔ ہم لوگ کو بڑی آتی ہے اپنے رشتہ داروں کو قرآن سنا کر پیش کرنے میں، ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑھ کر اسی طرح دعوت دی ہے نا، سنایا ہے قرآن، سنایا ہے اور سنایا ہے، تلاوت کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کے زبانی دوسری بات یہ کہلائی گئی، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تلاوت کروں قرآن کی، تو قرآن کی تلاوت کر کے پیش کرتے تھے۔ اور 2 ٹوک کہہ دیا گیا، جو ہدایت پاتا ہے اپنے بھلے کے لیے، اور جو گمراہی کو اختیار کرتا ہے تو میں تو صرف منذرین میں سے ہوں، یعنی ہدایت پا لوگے اگر اس کتاب کے اوپر زندگی گزارنے کا طریقہ اس کتاب کے مطابق کر لوگے تو کسی کو احسان تھوڑی کر دو گے، نبی کے اوپر داعی کے اوپر کوئی احسان نہیں کرے گا۔ جو ہدایت پاتا ہے اپنے بھلے کے لیے پاتا ہے، اور جو نہیں ہدایت کا راستہ قبول کرتا اس کا خمیازہ وہ خود بھگتے گا۔ جو پہنچا رہا ہے اس کا کام صرف انذار تک ہے،
وہ خبردار کر دے، وہ وارن کر دے، بس اس کا کام ہو گیا، پہنچانے والے کا کام پہنچا دینے کے بعد مکمل ہو جاتا ہے۔ ہدایت پر لانا کسی رسول اور کسی داعی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آخری آیت، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، اور آپ کہہ دیجئے کہ کل حمد اور کل ثنا اللہ کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی آیات دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لوگے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب غافل نہیں ہے اس سے جو اعمال تم کر رہے ہو۔ دیکھیے ہم لوگ اپنے خطبے کی شروعات حمد سے کرتے ہیں، تو یہ جو آخری خطبہ جہاں پہ شروع ہوا تھا وہاں حمد و تسبیح سے شروع ہوا تھا نا، لیکن خطبے کا اینڈ بھی حمد سے ہو رہا ہے، تو کتنا بیوٹیفل ہے کہ حمد کے ساتھ ہم اپنی بات کو مکمل بھی کیا کریں، اللہ ہی کی حمد اور شکر کے ساتھ، شکر اور تعریف کے ساتھ۔ تو کہا جا رہا ہے آپ کہہ دیجئے کل کی کل حمد اللہ کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانی دکھائے گا اور تم اسے پہچان لوگے۔ یعنی اب وہ دن کچھ بھی دور نہیں ہے نافرمانوں کہ اللہ کی نشانی تمہارے پاس آ جائے گی، یا تو قیامت، یا تو تمہاری قیامت صغریٰ مطلب کہ تمہاری موت، اور تم پہچان لوگے کہ نبی جس طرف بلا رہے تھے وہی حق تھا۔ اور فرمایا اللہ غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو۔ یہ ایک دم کنکلیوڈ کر کے ایک اعلان کر دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کو غافل مت سمجھو، تم اپنی کرتوتوں سے، اپنے اعمال سے۔ جہاں ایک طرف وارننگ ہے وہیں ایک طرف خوشخبری ہے، بہت اچھے اعمال ہیں تو خوش ہو جاؤ کہ اللہ غافل نہیں ہے تمہارے نیک اعمال سے، ایک عمل سے بھی اندیکھی اللہ پاک نے نہیں کی ہے، سب اس کے ریکارڈ میں ہے، سب اس کے علم میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ سورہ یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ الحمدللہ، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔